بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، یا علی مدد۔ والاسر نیوز بلیٹن کے ساتھ طلعت عباس حاضر خدمت ہے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے مرکزی عہدیداران، ذیلی شعبہ جات کے سربراہان، صوبائی صدور کا اعلان۔ حلف برداری کی خصوصی تقریب میں عہدیداران نے حلف اٹھا لیا۔ مزید تفصیل اس رپورٹ میں۔ سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے کہا ہے کہ پاکستان بنانے کی جدوجہد میں برابر کا حصہ لینے والے مسلمہ مکاتب پر متنازع قانون سازی کا اطلاق نظریے اساسی سے انحراف نیشنل ایکشن پلان سے روگردانی ہوگا۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے خط پر مضبوطی کے ساتھ گامزن رہتے ہوئے ہم اپنے حقوق کے بارے میں نہ کبھی سودا بازی کریں گے اور نہ کسی کو کرنے دیں گے۔ حکومتیں تضاد اور منافقت کے سبب ناکام ہوتی ہیں۔ کالعدم جماعتوں کو سرکاری کمیٹیوں سے نکالا جائے۔ سنت نبوی میں فقر ہمارا فخر ہے، اسی لیے ہمارے عظیم قائد آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے ہر پیشکش کو ہمیشہ ٹھکرایا، شیعہ سنی لڑائی کی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہونے دی، لہٰذا ہم بھی مشن موسوی کو پوری امانت و دیانت کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ اسلام و پاکستان کے دوستوں کے دوست اور اسلام و پاکستان کے دشمنوں کے دشمن ہیں۔ خط موسوی پر کاربند رہیں گے، کسی منصب کی خواہش نہیں کی بلکہ تحریک کی سربراہی خدامی سمجھ کر قبول کی ہے۔ دین و وطن کی سلامتی اور ملت کے حقوق کے حصول کی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی مرکزی کابینہ، ذیلی شعبہ جات کے سربراہان اور صوبائی صدور کا اعلان کرتے ہوئے کیا۔ ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع میں منعقدہ خصوصی تقریب میں کارکنوں کی بڑی تعداد شریک تھی۔ میڈیا سیل کی جانب سے جاری کردہ تفصیلات کے مطابق علامہ حسین مقدسی نے اپنے خصوصی خطاب میں واضح کیا کہ آقا موسوی نے ہمیشہ اپنی ذات کی نفی کر کے عقیدہ اور وطن کو مقدم رکھا، جن کے رہنما اصولوں ولائے علی، عزائے حسین، حرمت سادات، احترام مرجعیت اور فروغ مرکزیت ہمارا مطمع نظر ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ٹی این ایف جے کی مرکزی کابینہ میں سید شجاعت علی بخاری اعزازی سرپرست ہوں گے، جبکہ سید مظہر علی شاہ ایڈوکیٹ سینئر نائب صدر، علامہ عبدالحسن سرحدی نائب صدر اول، آغا سید محمد مرتضی موسوی ایڈوکیٹ نائب صدر دوم، آغا سید علی روح العباس موسوی ایڈوکیٹ نائب صدر سوئم اور باوا سید فرزند علی شاہ کاظمی نائب صدر چہارم ہوں گے۔ علامہ بشارت حسین امامی سیکرٹری جنرل، علامہ سید قمر حیدر زیدی سیکرٹری اطلاعات، جبکہ ان کے پاس ایڈیشنل سیکرٹری جنرل کا اضافی چارج بھی ہوگا۔ دیگر مرکزی عہدیداران میں علامہ سید محسن علی حمدانی سیکرٹری تعلیم و تربیت، علامہ سید زاہد عباس کاظمی سیکرٹری حج و زیارات، علامہ سید شبیع الحسن کاظمی سیکرٹری مساجد و اوقاف، علامہ ڈاکٹر غضنفر عباس ملک جوائنٹ سیکرٹری، سید بو علی مہدی اسپیکر، سید اصغر حسین سبزواری ایڈوکیٹ سیکرٹری قانون، حاجی مختار شاہ رابطہ سیکرٹری، عمار یاسر علوی جوائنٹ رابطہ سیکرٹری سندھ، کرنل ریٹائرڈ سید سخاوت حسین سیکرٹری رفاع عامہ، سید حسن کاظمی سیکرٹری تعلقات عامہ، سید علا حیدر کاظمی سیکرٹری عزاداری، مشتاق حسین جعفری آفس سیکرٹری اور مالیات، سید ارشاد علی نقوی سیکرٹری تنظیم، مولانا اجلال حیدر الحیدری سیکرٹری رکنیت سازی، ذوالفقار علی راجہ چیئرمین پولیٹیکل سیل، قاسم الحسینی ڈائریکٹر والعصر نیوز، چودھری مشتاق حسین چیئرمین نگران کونسل مختار فورس والنٹیئرز، سردار عبادت حسین شاہ سرپرست اعلیٰ مختار فورس، سید علی اجود نقوی سپریم کمانڈر، ڈاکٹر ایس زیڈ نقوی چیئرمین مختار آرگنائزیشن، سید سمر الحسن نقوی مرکزی صدر مختار آرگنائزیشن، سید محمد عباس کاظمی چیئرمین مختار اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن، سید علی نقی نقوی مرکزی صدر مختار ایس او، ایم ایچ جعفری نگران مختار جنریشن، سید جان علی مشہدی نگران ام البنین ڈبلیو ایف، پروفیسر غلام عباس حیدری چیئرمین ابراہیم سکاؤٹس اوپن گروپ، سید کاشف کاظمی چیف سکاؤٹ، سید سولت عباس کاظمی انچارج مختار پبلیکیشنز، ایم ڈی حیدری انچارج شعبہ محتمم مقرر کیے گئے ہیں۔ ٹی این ایف جے کے نامزد کیے گئے صوبائی صدور میں علامہ سید باقر علی نقوی پنجاب، علامہ سید محمد علی زیدی آل قاسم سندھ، سید غضنفر علی شاہ ایڈوکیٹ خیبر پختونخوا، مصطفیٰ کمال چنگیزی بلوچستان، سید ساجد حسین کاظمی آزاد کشمیر اور پروفیسر سمر الحسن غفاری گلگت بلتستان شامل ہیں۔ سربراہ ٹی این ایف جے علامہ آغا سید حسین مقدسی نے عہدیداران سے حلف لیا جنہوں نے تحریک کے آئین پر کاربند رہنے اور اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے عملی جدوجہد کرنے کے عہد کا اظہار کیا۔ 13 جمادی الاول کو یوم خاتون جنت کا مذہبی جذبے اور عقیدت و احترام کے ساتھ انعقاد۔
سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ آغا سید حسین مقدسی کی کال پر مزارات مقدسہ کی مسماری کے 100 سال مکمل ہونے پر عالمگیر یوم انہدام جنت البقیع بھرپور طریقے سے منایا جائے گا۔ مزید تفصیل اس رپورٹ میں۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے قائم کردہ ہفتہ عظمت محمد و آل محمد کی مناسبت سے 13 جمادی الاول کو یوم خاتون جنت مذہبی جذبے اور عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر پورے ملک میں مجالس عزا ہوئیں اور ماتمی جلوس برآمد کیے گئے۔ مخدوم نزاکت حسین شاہ نقوی کی قائم کردہ قدیمی مجلس عزا امام بارگاہ شاہ الدتا نقوی البھاکری اسلام آباد میں مخدوم سید التجا حسین نقوی، مدح حسین شاہ، اسرار حسین نقوی، فدا حسین شاہ کے زیر اہتمام منعقد ہوئی۔ اس موقع پر سرپرست اعلیٰ تحریک تحفظ ولاء ازا حرمت سادات علامہ آغا علی حسین نجفی اور ملک بھر کے نامور علماء ذاکرین نے خطاب کرتے ہوئے مزار حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خستہ حالی کو عالم اسلام کا سیاہ باب قرار دیا۔ علامہ سید قمر حیدر زیدی نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے انہدام جنت البقیع کے خلاف احتجاج کو عالمی تحریک بنا دیا ہے۔ اس سال 8 شوال کو سربراہ TNFJ علامہ آغا سید حسین مقدسی کی کال پر مزارات مقدسہ کی مسماری کے 100 سال مکمل ہونے پر عالمگیر یوم انہدام جنت البقیع کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام نے صنف نسواں کو جو عزت و حرمت عطا کی وہ کسی اور دین اور مذہب میں نہیں ملتی۔ پوری کائنات حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ممنون ہے اور ظلم و جبر کے خلاف چلنے والی تحریکیں نقوش فاطمیہ کی زندہ گواہی ہیں۔ مجلس سے علامہ حافظ تصدق حسین، ذاکر علی رضا کھوکر، ذاکر زرغا مباز بخاری، ذاکر اقبال حسین شاہ بجاڑ، ذاکر جعفر طیار، ذاکر سجاد حیدر شماری سیدہ، ذاکر علی رضا داؤد خیل، ذاکر مشتاق حسین شاہ، ذاکر ذریت عمران شیرازی، ذاکر شفقت حسین شاہ، ذاکر ناہید عباس جگ، ذاکر موسیٰ خان دین پوری، ذاکر سائم عباس نوتک، ذاکر علی عباس عسکری، ذاکر شوکت حیات نیر اور دیگر ذاکرین، مقررین اور واعظین نے بھی خطاب کیا۔ سید حبیب شاہ ہمدانی نے نظامت کے فرائض سر انجام دیے۔ اس موقع پر ملک کے معروف نوحہ خان قربان جعفری نے نوحہ خانی اور پرساداری میں حصہ لیا۔ سید ذاکر حسین شاہ نقوی مرحوم کی رہائش گاہ سے جلوس ماتم برآمد ہوا جس میں ماتمی دستوں نے پرساداری میں حصہ لیا۔ ابراہیم اسکاؤٹس نے سیکورٹی کے فرائض سر انجام دیے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں انجمن دختران اسلام ام البنین WF سکینہ جنریشن اور گرل گائیڈ کے زیر اہتمام مجلس شہادت خاتون جنت جامعۃ المرتضیٰ G9 اسلام آباد میں منعقد ہوئی، جس سے ذاکرہ نگہت جعفری، ذاکرہ تطہیر زہرا مسز ام لیلہ مشہدی، بنت موسیٰ موسوی، عین البتول مشہدی، ابتہاج زینب موسوی، شزرا بتول مشہدی نے خطاب کیا۔ اذان بعد پرساداری اور نوحہ خانی کی گئی۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا یوم ولادت پرنور مذہبی جذبے و عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ محافل میلاد، تہنیتی تقریبات، کانفرنسوں کا انعقاد۔ عزاخانہ معصومہ کم میں محفل سجادیہ سے واعظین و ذاکرین کا خطاب۔ پروگرام کی تفصیل اس رپورٹ میں۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے قائم کردہ ہفتہ عظمت محمد و آل محمد کی مناسبت سے حضرت علی بن الحسین امام زین العابدین علیہ السلام کا یوم ولادت پرنور مذہبی جذبے اور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر مساجد و امام بارگاہوں میں محافل میلاد، کانفرنسوں، سیمینار اور تہنیتی تقریبات کا انعقاد کیا گیا، جن میں علماء کرام، واعظین و ذاکرین نے سیرت و کردار امام سجاد علیہ السلام پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ ہیئت طلبہ اسلامیہ کے زیر اہتمام عزاخانہ معصومہ کم راولپنڈی میں مرکزی تقریب منعقد ہوئی، جس میں سربراہ TNFJ علامہ آغا سید حسین مقدسی، علامہ سید محسن علی حمدانی، علامہ راجہ بشارت حسین امامی، علامہ سید مطلوب حسین تقی، آغا سید محمد مرتضیٰ موسوی ایڈوکیٹ، آغا سید علی روح العباس موسوی ایڈوکیٹ نے خصوصی شرکت کی۔ محفل سے خطاب کرتے ہوئے علامہ سید قمر حیدر زیدی نے کہا کہ استعماری ازدہا منہ پھاڑے کھڑا ہے، لہٰذا امت مسلمہ یکجان دو قالب ہو کر جذبہ حیدری اور اخوت و محبت کے عملی مظاہرے سے اسلام دشمن سازشوں کو ناکام کرنے کے لیے اسوہ سجاد علیہ السلام کی عملی پیروی کرے، جو بہترین نمونہ ہے۔ سید قمر حیدر زیدی نے باور کرایا کہ عالمی امن کے قیام اور ظلم و ستم کے انہدام کے لیے اسوہ امام سجاد علیہ السلام کی عملی پیروی وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ چودھری مشتاق حسین نے محفل سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بیمار کربلا نے کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں میں جرأت حیدری اور عزم حسینی کا وہ عملی مظاہرہ کیا جو آج بھی پوری دنیا مظلومیت کے لیے مشعل راہ ہے۔
محفل سے سید افاق حسین فاقی شاہ آف برامام، حسن رضا کیانی، میر علی عارف زیدی، ڈاکٹر NH نقوی نے بھی خطاب کیا، جبکہ نظامت کے فرائض میثم عباس میثمی نے سر انجام دیے۔ امام چہارم حضرت علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام کے یوم ولادت پرنور کی مناسبت سے خواتین کی مرکزی تقریب باب فضا جامعہ المرتضیٰ G94 اسلام آباد میں ام البنین WF کینا جنریشن گرلز گائیڈ اور انجمن دختران اسلام کے زیر اہتمام منعقد ہوئی، جس کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور حدیث کے ساتھ سے ہوا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے خطیبہ آپا سیدہ حسین نے کہا کہ حضرت امام علی ابن الحسین علیہ السلام سید الساجدین ہیں، جو علم و عمل، زہد و تقویٰ میں اپنے والد بزرگوار کے حقیقی جانشین تھے۔ ڈاکٹر خانم زہرا گل سمیت دیگر خطیبات و ذاکرات نے بھی محفل سے خطاب کیا۔ انجمن فیض پنجتن شعبہ خواتین کے زیر اہتمام امام بارگاہ زین العابدین سیٹلائٹ ٹاؤن میں محفل امام زین العابدین علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے سیدہ لبوہ حیدر زیدی نے کہا کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جرأت و ہمت اور صبر و استقامت کے پیکر تھے، جنہوں نے بعد شہادت حسین پابند سلاسل ہونے کے باوجود اپنے دل ہلا دینے والے خطبات سے دربار یزید و ابن زیاد کو لرزہ بر اندام کر دیا۔ سربراہ TNFJ علامہ آغا حسین مقدسی نے کہا ہے کہ اسلام دشمن قوتوں کی وجہ سے عالم اسلام زبوں حالی کا شکار ہے۔ مسلمانوں کو عصبیت کی آگ میں جھونک دیا گیا ہے، جس کا دشمن بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان علامہ آغا سید حسین مقدسی نے کہا ہے کہ محمد و آل محمد کی محبت میں زندگی بسر کرنے والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ اسوہ خاتون جنت خواتین کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ کنیزان فاطمہ کی آغوش میں پلنے والے سپوت کشمیر و فلسطین میں آزادی کی جدوجہد میں خون کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، جن کی قربانیوں سے آزادی کا سورج ضرور طلوع ہوگا۔ بے مقصد زندگی گزارنے والے چلتی پھرتی لاش ہوتے ہیں۔ یہ بات انہوں نے معروف عزادار ڈاکٹر سید اشتیاق حسین شاہ آف دا ریٹ سیدہ کی اہلیہ مرحومہ کی رسم چہلم کے موقع پر ان کی رہائش گاہ لالہ زار میں مجلس رضا سے خطاب کرتے ہوئے کی۔ اس موقع پر زندگی کے مختلف شعبوں اور مختلف مکاتب فکر کی نمایاں شخصیات نے دعا اور مجلس میں خصوصی شرکت کی۔ TNFJ کے مرکزی رہنما بھی اس موقع پر موجود تھے۔ آغا حسین مقدسی نے اس امر پر تشویش کا اظہار کیا کہ اسلام دشمن قوتیں عالمی ایجنڈے کے تحت انسانیت دشمنی پر اتری ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے عالم اسلام زبوں حالی کا شکار ہے۔ مسلمانوں کو عصبیت کی آگ میں جھونک دیا گیا ہے، جو اسرائیل بھارت کے مقابلے کی بجائے آپس میں دست و گریبان ہے، جس کا دشمن بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے۔ آغا مقدسی نے باور کرایا کہ کابل میں پاکستانی سفارتخانے پر حالیہ حملہ کالعدم تنظیم کی جانب سے چند روز قبل جنگ بندی معاہدہ ختم کر کے دہشت گردی دوبارہ شروع کرنے کے اعلان کی کڑی ہے۔ کوئٹہ میں پولیو ٹیم کی سیکیورٹی پر مامور پولیس وین پر خودکش حملہ کر کے کالعدم گروپ نے دہشت گردانہ سرگرمیاں دوبارہ شروع کر کے اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہنا کر ریاست کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے۔ لہٰذا حکومت مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ کر دہشت گردوں کے محفوظ ٹھکانوں کا کھوج لگا کر ان کا کلا کما کرے اور افغان حکومت کو خطے میں امن و امان قائم کرنے کے لیے کردار ادا کرنے کا پابند بنایا جائے۔ علامہ مقدسی نے خانوادہ ڈاکٹر سید اشتیاق حسین شاہ سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے علاقہ پوٹھوہار میں عزاداری اور سماجی خدمات سر انجام دینے پر سراہتے ہوئے مرحومہ کے درجات کی بلندی اور سوگواران کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ اس موقع پر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات علامہ سید قمر حیدر زیدی، اسپیکر TNFJ سید ابو علی مہدی، حسن کاظمی، حاجی مختار شاہ، شوکت عباس جعفری اور دیگر عمائدین نے بھی شرکت کی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے نامور خطیب علامہ غضنفر عباس تونسوی کی وفات پر دلی رنج و غم کا اظہار کیا۔ اپنے تعزیتی پیغام میں علامہ آغا سید حسین مقدسی نے مرحوم کی ولا و عزا سے وابستگی کو بہترین توشہ آخرت قرار دیا۔ علامہ مقدسی نے مرحوم کے درجات کی بلندی اور پسماندگان کے لیے صبر جمیل کی دعا کی ہے۔ اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے YouTube پر والاثر نیوز چینل کو سبسکرائب کریں اور Facebook پر ہمارے پیج کو فالو کریں۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، مولا نگہبان۔